میں یہ ڈسکس نہیں کر سکتا، میرے بچوں کا کیریئر فیوچر کا سوال ہے۔ اچھا وہ فارنر جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، صاحب کچھ وضاحت کریں گے کیونکہ اکثر فارنرز میڈز بھی ہوتی ہیں جو بچوں کی ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہیں، کیا بچوں کے ساتھ کوئی امیڈیٹ کوئی ریلے؟ وہ مرد تھا۔ اچھا وہ مرد تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے کوئی پاکستان سے بلایا تھا وزٹ ویزے پہ، اچھا، اور یہ اپنے آپ کو ماں سمجھتی ہے۔ یہ کیسی ماں ہے کہ میرے بچوں کو، مائنر بچوں کو ایک مرد کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رکھ رہی تھی، اور اپنی بہن کو بھی ادھر رکھا ہوا تھا وزٹ ویزے پہ۔ تو یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہوگی، پلس آپ نے میرے بچوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا۔ اسکول نہیں بھیجتی تھی، ریمائنڈرز آتے تھے، اتنے نوٹسز میں نے اس کو بھجوائے، اس کو میں نے بہت سی چیزیں بھجوائی، لیکن یہ نہیں ہو رہی تھی۔ بعد میں جب یہ چیزیں شروع ہو گئی ہے، اس کو اچھا عدالت اسد صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا، وینا ملک صاحبہ کو تو ہم نے کافی بار ٹرائی کیا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ آنے سے معذرت کر لی، ان کے وکیل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد کوئکلی مجھے بس یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جتنا تمام عرصہ بچے ماں کے پاس تھے، آپ کی کنسنٹ کے ساتھ تھے، آپ خرچہ ورچہ دے رہے تھے بچوں کا؟ آف کورس میں ان کو دیا تھا، ان کو میں گروسری بھی دیتا، ہر چیز بھی دیتے، وہ پورے دبئی کورٹ میں ہے۔ اور یہ جو ان کا وکیل ہے نا، اس بولے کہ یہ جو ہے میرا صاحب کا سالہ ہے، یہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، تو ان کو بولے اپنی بہن کا نام لے کے بولے کہ میری بہن، تو یہ بھی آپ نے اون کرے، اپنی بہن کو اون کیا کریں پلیز۔ چلیں ابھی وہ وینا ملک صاحبہ کے لائر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد صاحب، تو ہم اسی حیثیت سے ان سے بات کریں گے۔ محمد تنویر کھوکھر صاحب وکیل ہیں وینا ملک صاحبہ کے۔ کھوکھر صاحب، جو ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں کافی سخت قسم کے ایلیگیشنز ہیں، اور اگر اس میں پکڑ ہو گئی تو وہ بھی سخت قسم کی ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر، اور آپ کیا سرے سے ہی ان تمام چیزوں کو نگیٹ کریں گے؟ کیونکہ اسد صاحب کو پہلے بھی میں نے مختلف ٹی وی چینلز پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہیں بچے، پاسپورٹ ابھی بھی ان کے پاس موجود ہیں، اگر پاسپورٹ ان کے پاس موجود ہیں تو پھر کس پاسپورٹ کے اوپر بچوں نے ٹریول کیا، اور یہ ایلیگیشنز ان کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ السلام علیکم میڈم، بہت بہت شکریہ اپنے شو میں بلانے کا۔ اچھا، میں سب سے پہلے تو میں ایک یہ بات کروں کہ یہ میرے بہنوئی نہیں تھے، یہ میری بھابھی تھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے، یہ انہوں نے جو کافی سارے ایلیگیشنز لگائے ہیں، ان کے اپنے ایلیگیشنز میں ہی ان کا جواب ہے، سارے ایلیگیشنز میں ان کا جواب ہے۔ سب سے پہلی بات جو یہ کرتے ہیں کہ بچے نیم برہنہ حالت میں، بچوں کو میں نے دیکھا اور وہاں سے دیکھ کے، اور یہ اتنے معصوم ہیں کہ بچوں کو نیم برہنہ حالت میں دیکھ کے یہ وہاں سے چپ چاپ وہاں سے چلے گئے، اور نہ انہوں نے عدالت کو گرفتار کروایا، نہ کسی کو گرفتار کروایا۔ دوسری چیز، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی جاری رکھیے، یہ کہتے ہیں بچوں کے ساتھ مرد جاتا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ بچے اکیلے رہ رہے تھے۔ اچھا، یہ ان کی کنٹراڈکشن۔ تیسری بات میں یہ آ جاتی ہے کہ اسد صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ بچوں کا جو خرچہ دیتے تھے اور گروسری دیتے تھے، یہ کام کیا کرتے تھے، ان کا بزنس کیا تھا جس سے یہ کما کے تو بچوں کا خرچہ دیتے تھے؟ یہ میں ہزار دفعہ یہ پوچھ چکا ہوں، لیگل نوٹس میں بھی یہ ہم نے پوچھا ہے، بھائی آپ کام کرتے تھے جو آپ گروسری دیتے تھے؟ ایک مرد جو کہ بیوی کے خرچے پہ پڑتا ہو، اس کے گھر میں رہتا ہو، یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے۔ یہ نہ صرف آپ لگا رہے ہیں بلکہ وینا کے والد صاحب نے بھی کہا ہے، اور انہوں نے ایک جو ہے وہ چیلنج بھی کیا اسد خٹک صاحب کو۔ ایک کوئکلی مجھے بریک لینا ہے، واپس آ کر میں انہی ایلیگیشنز کا جواب اسد سے بھی لوں گی اور آپ کی بات بھی سنوں گی۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں ہمیں جی وینا ملک اور ان کے سابق شوہر اسد خٹک کے مابین جو ہے بچوں کو لے کر کے تنازع کافی شدت اختیار کر گیا ہے۔ اسی پر اسد خٹک صاحب ہمارے ساتھ خود موجود ہیں، اور اس کے علاوہ محمد تنویر کھوکھر صاحب موجود ہیں جو کہ وینا ملک صاحبہ کے وکیل ہیں۔ کچھ نقطے اسد صاحب وکیل صاحب نے اٹھائے ہیں، اور ان میں ایک بڑا نقطہ جو کہ وینا کے والد صاحب نے بھی اٹھایا، اور اپیرنٹلی شاید ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دونوں کے بیچ میں تعلقات خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ رہا ہوگا، کیونکہ آپ تو کرتے کراتے کچھ نہیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں وینا ملک کے والد صاحب آپ کے پاس پیسے ویسے کوئی نہیں ہیں، اور وہ آپ کو ایک چیلنج دے رہے ہیں کہ پاکستان، دبئی، امریکہ میں 5 مرلے کے گھر کے بھی کاغذات اگر آپ دکھا دیں تو وہ ٹھیک ہے، آپ کی جو حیثیت ہے اس کو وہ تسلیم کر لیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی میری بیٹی وینا ملک جو ہے وہ خرچے اٹھاتی رہی ہے، آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خرچہ دیتے رہے ہیں۔ بات یہ عائشہ، مجھے لوگ دنیا جانتی ہے، ٹھیک ہے، وینا ملک کوئی فٹ پاتی سے تو شادی کرے گی نہیں، تو اس نے فٹ پاتھ پہ شادی کی، فٹ پاتھ پہ مجھے پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ، جو ان کے باپ ہیں یا ان کا بھائی ہے، پہلے اپنے گربانوں میں دیکھو کہ آپ کا گھر خود کا بھی ہے، بیٹی کے اور بہن کے گھر میں تو رہتے ہو۔ ابھی بھی جو بھائی صاحب بیٹھا ہوا ہے، بہن کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ڈی ایچ اے میں، پنڈی میں، تو یہ جو ہے نا، مجھے اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور میرا جو خاندان ہے الحمدللہ کدھر سے ہے، اور آپ کی بہن اتنی معصوم بھی نہیں ہے کہ وہ کسی فٹ پاتی سے شادی کرے گی. ہزاروں شو میں اس نے کلیئرلی بولا کہ میں کون ہوں، اور اسی نے بولا کہ میں بزنس مین ہوں. اور ابھی جو آپ لوگ مین چیز جو ہے نا ریسپیکٹ نہ کریں مین چیز کو، کہ آپ نے کیا کیا جرم کیا کیا آپ نے؟ جرم آپ نے یہ کیا ہے دبئی سے آپ نے میرے بچوں کو غیر قانونی طور پر، جو کہ ای سی ایل میں ان کا نام ہے، ان کو اغوا کیا ہے قونصلیٹ جنرل کے وسط سے. اور دوسری بات آپ نے یہ کیا ہے کہ بچوں کا نام ای سی ایل میں آپ نے پاکستان، ریاست پاکستان کو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا، کیونکہ دبئی کا وہ آنسریبل ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پاسپورٹ ایشو کیسے کیا گیا ہے؟ تو پاسپورٹ رولز کی تحت اگر مائنرز ہیں تو دو بتائیں مجھے. پاسپورٹ کیسے ایشو ہوئے تھے؟ ایک بہت بڑا سوال جو بار بار اٹھا رہے ہیں اسد خٹک صاحب، کے امریکن پاسپورٹ تو ان کے پاس ہیں، کون سے پاسپورٹس کے اوپر سفر کیا بچوں نے؟ ایشو کس نے کیا آپ کو پاسپورٹ؟ جی کھوکھر صاحب میں سن رہی ہوں. آپ کو جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو میری یہ کام کرنے والی جو بات ہے اس کو یہ گول مول کر دیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے گول مول نہیں کیا کھوکھر صاحب. انہوں نے کہا کہ وینا ملک کسی عام آدمی سے شادی نہیں کر سکتی تھی، کچھ دیکھا ہوگا تو شادی کی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے میں بزنس مین ہوں، بس یہ کہا انہوں نے. آپ پاسپورٹ کے مدعے کے اوپر بات کیجیے گا پلیز کھوکھر صاحب. اسد صاحب ایک تو بزنس بتا دیں کلیئرلی کہ آپ کا بزنس ہے کیا. اچھا میڈم دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے مین چیز کو یہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں جو آپ نے. نہیں میں پوچھ رہی ہوں خٹک صاحب، آپ معاملہ اور طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کا بزنس ہے تو یقیناً اس کو وہ بہت دنیا جانتی ہوگی کہ وہ کیا ہے. کھوکھر صاحب بتائیے پاسپورٹ کن پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کیا؟ غیر قانونی پاسپورٹ بتا رہے ہیں اسد خٹک صاحب، آپ بتائیے گا. اچھا میڈم یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاسپورٹس ہیں یہ جو اسد صاحب کو، یہ تو صاحب کہتے ہوئے مجھے ہنسی آتی ہے. اسد بشیر کو یہ ہے کہ اس کے پاس جو پاسپورٹس ہیں وہ پاسپورٹس کینسل ہو چکے ہیں. یہ امریکن ایمبیسی سے آپ جا کے ویریفائی کر لیں. انہوں نے میری کلائنٹ کو نئے پاسپورٹ ایشو کیے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کا نام، جی امریکن پاسپورٹس ان کے پاسپورٹ کینسل ہو چکے ہیں. بچوں نے ٹریول کیا؟ نہیں، پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کیا ہے. اب یہ پرائمری پاس ہے، میں نہیں سمجھا نہیں سکتا یہ بات کہ اگر امریکن نیشنل جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈوئل نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں. امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ای سی ایل میں نام تھا. دوسرا مدعا یہ ہے کہ ای سی ایل میں نام تھا. ذاتی حملے کھوکھر صاحب پلیز نہیں کیجئے. ای سی ایل میں نام تھا. اسد خٹک صاحب کہتے ہیں پھر اگر ای سی ایل میں نام ہو تو پھر پاسپورٹ کتنے بھی ہوں آپ ٹریول نہیں کر سکتے، ایگزٹ نہیں کر سکتے. میڈم پہلی بات تو یہ کہ اس کو خٹک نہ بولیں، یہ اسد بشیر اس کا نام ہے. اچھا اسد بشیر کا یہ ہے کہ اس نے جو پاسپورٹ ہیں، پاسپورٹ اس کے کینسل ہو چکے ہیں. جو پاسپورٹ اس نے چرا لیے تھے اور بہت شکریہ. بہت معذرت کے ساتھ محمد تنویر کھوکھر صاحب، اسد خٹک صاحب، ٹائم ہمارے پاس چونکہ ختم ہو گیا تو ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکتے، لیکن اب دعا گو ضرور ہیں بیکاز جب اس طرح کی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو بیچ میں سفر ہوتے ہیں وہ بچے سفر ہوتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ کسی نہج پر یہ معاملہ بچوں کی بہتری کی طرف کسی اونٹ یا کروٹ بیٹھ جائے، کسی